سامعین و ناظرین، ہم آپ کو استاد سیکھنے اور سکھانے کے بارے میں بتا رہے تھے کہ اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ تعلیم کا فرق ختم کرنا علاقے کے افراد بطور استاد۔ اگر اساتذہ اور طلباء کے درمیان تعلیم کا فرق بہت زیادہ ہو تو کوشش کریں کہ فرق کم کرنے کی بجائے اسے ختم کر دیا جائے یا اس سے بچا جائے۔ اس کا مطلب ایسے اساتذہ تیار یا تلاش کرنا ہے جو اسی محلے سے تعلق رکھتے ہوں جہاں کے زیر تربیت صحت کارکن ہیں، ایک ہی مقامی زبان بولتے ہوں، یکساں سماجی اور معاشرتی پس منظر جیسے بطور کاشتکار، کارکن، والدین وغیرہ رکھتے ہوں، اتنی ہی تعلیم رکھتے ہوں جتنی ان کے طلباء کی ہے، تاہم علاقے کی سطح پر ان کا تجربہ اور تربیت زیادہ ہونی چاہیے۔ اپنے طلباء یا دیہات کے لوگوں جیسا لباس پہنیں، انہی کی طرح عمل کریں، انہی کی طرح بولیں اور انہی کی طرح لوگوں کا دکھ درد محسوس کرنے کے قابل ہوں۔ اساتذہ کا ثقافتی طور پر طلباء سے قریب ہونا ضروری ہے، لیکن ان کی بنیادی معلومات اور مہارتیں صحت کی دیکھ بھال، مسائل کے حل اور تدریس میں اتنی ہونی چاہیے کہ طلباء کو سیکھنے میں مدد دے سکیں۔ ابتدا میں ہو سکتا ہے ایسے مقامی افراد نہ ملیں جن میں ثقافتی خصوصیات اور مہارتوں کا یہ امتزاج ہو۔ پہلے چند سال کے دوران بیرونی اساتذہ کی ضرورت پڑ سکتی ہے، لیکن ان کی پہلی ذمہ داری مقامی افراد کو تدریس کا تمام یا زیادہ تر کام خود کرنے کے لیے تیار کرنا ہونا چاہیے۔ بہترین اور سب سے زیادہ تجربے کار صحت کارکن اکثر اس کام کے لیے سب سے زیادہ اہل ہوتے ہیں۔ پھر ہم یہ بتائیں گے کہ کیا مقامی افراد صحت کارکنوں کے اچھے استاد بن سکتے ہیں؟ صحت کے پیشہ ور ماہرین کو اس بات میں شک ہو سکتا ہے کہ دیہات کے لوگ اچھے استاد بن سکتے ہیں یا نہیں، لیکن بیشتر ممالک میں مقامی آبادیوں میں چلنے والے پروگرام سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ مناسب تیاری، نگرانی اور سیکھنے والوں کی جانب سے دوستانہ تنقید کے ساتھ تجربے کار صحت کارکن بہترین استاد بن سکتے ہیں۔ ڈاکٹرز اور نرسوں کی طرح اچھے استاد بننے والے دیہات کے لوگ بھی کم ہوتے ہیں۔ اصل مسئلہ ایسے افراد کو تلاش کرنا ہے جن میں مطلوبہ رویوں، مفادات، صلاحیتوں، ہمدردانہ طریقہ کار کا امتزاج ہو، اور پھر ایسی صورتحال پیدا کرنا جس میں وہ پروان چڑھ سکیں۔ دیہات میں کام کرنے والے اساتذہ کی خوبیاں اور کمزوریاں۔ ایک کہانی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جب کوئی تربیتی پروگرام دیہات میں کام کرنے والے اساتذہ چلاتے ہیں تو بعض مسائل اور مشکلات سے بچ جاتے ہیں، لیکن کچھ دشواریاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک بار ہم ایک تربیتی کورس کا مشاہدہ کر رہے تھے جو دیہات کے اساتذہ پڑھا رہے تھے۔ ایک نرس بھی آئی ہوئی تھی، وہ خود بھی ایک اور مقامی صحت پروگرام میں استاد تھی۔ جس انداز سے کورس پڑھایا جا رہا تھا اس پر نرس نے بہت تنقید کی۔ اس نے کہنا شروع کیا، بہت زیادہ بے تکلفانہ کلاسیں وقت پر شروع نہیں ہوتی، اساتذہ کا لباس مناسب نہیں ہے، ناموزوں الفاظ استعمال کرتے ہیں، الفاظ کے ہجے غلط ہوتے ہیں، پورے موضوع کا احاطہ نہیں کیا گیا، اصل موضوع سے بار بار انحراف کیا جاتا ہے، شور اور ہنسی کی آوازیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، معلومات ناقص ہیں۔ کئی بار شکایات سننے کے بعد دیہی اساتذہ نے نرس کو دعوت دی کہ وہ کلاس لے
تاکہ انہیں معلوم ہو سکے کہ بہتر انداز میں یہ کام کیسے کیا جا سکتا ہے، اور انہوں نے انسانی جسم اور اس کے کام کرنے کا طریقے کا موضوع تجویز کیا۔ تو نرس نے علم الابدان اور فزیالوجی پر کلاس لی۔ کلاس بالکل طے شدہ اوقات کے مطابق تھی، 40 منٹ کا لیکچر اور پھر 10 منٹ کے سوالات۔ اس نے اختصار اور مہارت کے ساتھ جسم کے ہر نظام کے بارے میں بتایا، اہم اعضاء کے نام اور افعال سے آگاہ کیا۔ لیکچر ختم کرنے کے بعد اس نے ایک صحت کارکن سے پوچھا، آیا اس کی سمجھ میں آیا؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہا کہ سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر اس نے ایک ایک کر کے ہر طالب علم سے سوال کیا تو پتہ چلا پورا لیکچر ان کے سر پر سے گزر گیا۔ ایک دیہی استاد نے ان 60 سے زیادہ الفاظ کی فہرست بنائی جو کسی کی سمجھ میں نہیں آئے تھے، اور نرس سے ان الفاظ کے معنی سمجھانے کو کہا، لیکن ہر بار جب اس نے سمجھانے کی کوشش کی تو مزید 2-3 سمجھ میں نہ آنے والے الفاظ استعمال کیے۔ پھر طلباء نے نرس سے پوچھا کہ آیا وہ آسان زبان میں دوبارہ وہی کلاس لینے کی کوشش کرے گی؟ تو نرس نے اعتراف کیا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ اس نے ایک دیہی استاد سے درخواست کی کہ اس کے لیے یہ کام کرے۔ اگلے دن ایک مقامی استاد نے انسانی جسم اور ان کے کام کرنے کا طریقہ پر بحث کی ابتدا کی۔ لیکچر دینے کے بجائے اس نے ایک ہاتھ میں ڈبہ لیا اور طلباء سے کہا، جتنے سوالات یہ جاننے کے لیے کر سکتے ہیں کریں کہ ڈبے میں کوئی زائد زندہ چیز ہے یا نہیں۔ طلباء نے اس طرح سے سوال کیے، کیا یہ بڑھتی ہے؟ کیا یہ سانس لیتی ہے؟ خود حرکت کرتی ہے؟ کیا اسے پانی اور خوراک کی ضرورت ہوتی ہے؟ کیا یہ بچے یا بیج پیدا کرتی ہے؟ استاد نے بلیک بورڈ پر سوال لکھے اور پھر ڈبہ کھولا۔ اس میں سے ایک مینڈک کود کر باہر نکل آیا۔ اس کے بعد استاد نے پوچھا کہ ہم انسان یہ تمام کام جو بلیک بورڈ پر لکھے ہیں کیسے کرتے ہیں؟ اس نے آغاز اس سے کیا کہ کلاس جسم کے بارے میں کیا جانتی ہے، اور پھر اس طرح کے سوالات پوچھ کر اس علم میں اضافہ کرتا چلا گیا۔ اس کہانی کا اگلا حصہ ہم آپ کو اگلی قسط میں دکھائیں گے۔